اسلم بڑا پیارا بچہ تھا۔ اس کے ابو کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ زندگی بڑے آرام اور مزے سے گزر رہی تھی۔ اسلم اپنے ماں باپ کا لوتا بیٹا تھا۔ گھر میں اور کوئی بچہ نہ تھا جو اس کے ساتھ مل کر کھیلتا۔ اس کے ماں باپ اسے طرح طرح کی چیزیں لا کے دیتے تاکہ وہ خوش رہے۔ اسلم کو کھلونوں کی اور چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کھلونوں سے کھیلنے کی بجائے کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ مدرسے میں بھی اس کی یہی حالت تھی۔ پڑھائی خوب دل لگا کر کرتا تھا۔ کھیل کود کے وقت زیادہ تر انہیں ہم جماعتوں سے ملتا تھا جو پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین ہوتے تھے۔ کلاس میں بیٹھتا تو ان لڑکوں کے پاس بیٹھتا، انہیں اپنے دوست بناتا۔ ان دوستوں میں اس کا ایک دوست ارشد یہ بڑا خوبصورت اور ذہین بچہ تھا۔ اسلم کی اس سے بڑی دوستی تھی۔ ارشد بھی اسلم کو بہت چاہتا تھا۔ دونوں سگے بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ اتفاق سے ارشد کا مکان اسلم کے مکان کے قریب تھا، اس لیے مدرسے سے واپس آنے کے بعد دونوں دوستوں کو ایک دوسرے سے ملنے اور کھیلنے میں بڑی آسانی تھی۔ ارشد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام تسلیم تھا، اور ارشد کی امی محلے میں سلائی کا کام کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کتابیں خرید سکے، اس کی پڑھائی کے اخراجات پورا کر سکے، لیکن ارشد کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسلم کے ابا بہت خدا تر اور نیک انسان تھے۔ وہ بھی ارشد کو بہت پیار کرتے تھے، اس لیے وہ جب کبھی اپنے بیٹے اسلم کے لیے کوئی نئی کتاب یا کاپی خریدتے تو اس کے دوست یعنی ارشد کے لیے بھی ضرور خریدتے۔ اسلم خود بھی اپنے دوست کا بہت خیال رکھتا تھا اور کبھی کوئی کاپی کوئی قلم اپنے دوست کے لیے لے آتا اور پھر موقع دیکھ کر تحفے کے طور پر دے دیتا تاکہ ارشد کو یہ محسوس نہ ہو یہ اس پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ ارشد کی امی بھی اسلم کو بہت پیار کرتی تھی۔ جب یہ دونوں دوست مل کر پڑھتے یا کھیلتے تو وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بے پناہ خوش ہوتی تھی۔ ارشد کا زیادہ وقت اسلم کے گھر ہی گزرتا تھا۔ گھر میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے صاف استر جگہ تھی اور ہر طرح کا آرام بھی تھا، اس لیے ارشد کی ماں خود ہی اسے وہاں زیادہ وقت گزارنے کی اجازت دیتی تھی۔ محلے والے تو خیر ان سے واقف ہی نہیں تھے، لیکن دوسرے لوگ ان دونوں بچوں کو ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ساتھ اسکول آتے جاتے اکٹھے لکھتے پڑھتے کھیلتے دیکھتے تو یہی سمجھتے کہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اسلم کے ابا اپنے کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں گئے تھے۔ اسلم چاہتا تھا کہ ارشد کو ساتھ لے کر کوئی فلم دیکھنے جاؤں۔ اس کی امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، آج تم فلم دیکھنے مت جاؤ کیونکہ تمہارا ابا گھر پر نہیں ہے۔ اگر تم بھی فلم دیکھنے چلے گئے تو میں گھر پر اکیلی رہ جاؤں گی، لہٰذا تم کل فلم دیکھنے کے لیے چلے جانا۔ اس روز اسلم اور ارشد کا موڈ شاید اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تک پڑھ نہیں سکے اور پھر ارشد اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ ارشد کے جانے کے بعد اسلم بھی اٹھ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور کافی دیر تک کروٹیں لیتا رہا۔ اس کی امی سمجھی شاید اسلم فلم پر جانے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے کچھ اداس اور بے چین ہے۔ انہوں نے اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم بھی ابھی تک جاگ رہے ہو، کیا نیند نہیں آ رہی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اسلم نے جواب دیا، نہیں امی، کوئی تکلیف تو نہیں، بس نیند نہیں آ رہی، معلوم نہیں طبیعت کیوں بے چین ہو رہی ہے۔ اس کی امی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، چلو بیٹا آنکھیں بند کرو، نیند خود بخود آ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں بیٹا دونوں سو گئے۔ رات کو اچانک اسلم کی امی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے شاید کوئی ڈراؤنا سا خواب دیکھا تھا۔
انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اسلم کی چارپائی خالی پڑی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اپنی چارپائی سے نیچے اتر کر آئی اور کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا اسلم چھت کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ امی نے اسے پیار کیا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اسلم بولا، امی ادھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ارشد کی آواز ہے۔ اسلم کی امی نے دیکھا کہ ارشد کے مکان میں روشنی ہو رہی ہے۔ کان لگا کر سنا تو واقعی ارشد کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اسلم کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بے تاب ہو گیا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ اس کی امی اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ارشد بیمار ہے اور سخت بے چین ہے اور اس کی امی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہے۔ اسلم تو جاتے ہی ارشد سے لپٹ گیا اور اسے تسلیاں دینے لگا۔ اس کی امی بھاگ کر اپنے گھر آئی اور نوکر کو بلایا اور پھر فوری اسے ڈاکٹر کی طرف دوڑایا۔ خود بیٹھ کر ارشد کی امی کو دلاسے دینے لگی۔ چند ہی منٹوں میں ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ اس نے ارشد کو دیکھا اور پھر کہا، گھبرائیں نہیں، بچے کو بخار ہے، ذرا تیز ہو گیا ہے اس لیے بے چین ہے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے فوری ارشد کو ٹیکہ لگایا، نسخے لکھے، کچھ ہدایات دی اور کہا کہ بچے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھیں۔ اسلم بڑے غور سے یہ سب دیکھ رہا اور سن رہا تھا۔ وہ اپنے گھر گیا اور فریج میں سے برف لائے، ایک تشت میں ڈال کر پانی ٹھنڈا کیا اور پھر پٹی بھگو کر ارشد کے سر پر رکھ دی۔ ارشد اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ایک دم اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکر ڈاکٹر کے یہاں سے دوائی لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ارشد کو دوائی پلا دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ارشد کی بے چینی کم ہو گئی اور پھر وہ سو گیا۔ اسلم اور اس کی امی جب سے دونوں آئے تھے، ارشد کی امی کی ڈھال بن گئی تھی۔ اب جو بچے کی آنکھ لگ گئی تو ان کے دل کو ذرا تسلی ہوئی۔ ارشد اب سکون سے سو رہا تھا۔ اس کی امی نے اسلم سے کہا، اسلم بیٹا، اب تمہارا بھائی کی آنکھ لگ گئی ہے، تم بھی جاؤ آرام کرو، رات کافی ہو چکی ہے۔ لیکن اسلم نہیں مانا، کہنے لگا، نہیں خالہ جان، میں نہیں جاؤں گا، آپ آرام کریں، میں یہیں ارشد کے پاس بیٹھوں گا۔ بڑی مشکل سے اسے راضی کیا گیا۔ اسلم اور اس کی امی خدا حافظ کہہ کر رخصت ہوئی۔ صبح سویرے جب ارشد کی امی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ارشد کا بخار اتر گیا ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہے اور اسلم ایک طرف بیٹھا ہے۔ ارشد کی امی اسے گلے سے لگا لیا۔